کا ہونا شرط ہے، علم کا ہونا، بولیے گا، علم کا ہونا شرط ہے۔ علی حجویری کشف المحجوب میں فرماتے ہیں علم کے بغیر فقیر ایسے ہی ہوتا ہے جس طرح کنویں کے گرد بیل کو باندھ کر وہ سارا دن چکر لگاتا رہتا ہے، اس کی منزل کوئی نہیں ہوتی، اس کا مقام کوئی نہیں ہوتا، وہ سارا دن کنویں کے گرد چکر لگاتا رہتا ہے، نہ اسے اپنی منزل کی خبر ہے، نہ اسے اپنے مقام کی فکر ہے۔ فرماتے ہیں اسی طرح علم کے بغیر فقیر بھی ایسے ہی ہوتا ہے، نہ اس کی نہ کوئی منزل ہے، نہ اس کا کوئی مقام۔ حضرت سلطان باہو بھی فرماتا ہے علم و بات جو کرے فقیری، علم و بات جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ۔ تو فرماتے ہیں فقیری کے لیے علم کا ہونا شرط ہے، علم کا ہونا۔ آپ نے کشف المحجوب کی اگر مطالعہ کریں تو پہلا باب ہی آپ نے علم کا باندھا ہے، اور یہ آیت درج کی ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ فرماتے ہیں اللہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں۔ کہ آپ نے علم کا جب باب باندھا تو یہ آیت آپ نے درج کی ہے۔ فرماتے ہیں رب سے وہ ڈرتا ہے، رب سے وہ ڈرتا ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے، جس کے پاس علم ہوتا ہے۔ تو صاحبو انسان وہی آلہ ہے جو اس کی یاد میں بیٹھتا ہے، کبھی کبھی اس کی یاد میں آنسو بہا لیتا ہے، اس کے محبوب کی یاد میں بیٹھ جاتا ہے، اس کے محبوب بندوں کی یاد میں بیٹھ جاتا ہے۔ وہ واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اب تک کیا وہ مشہور جملہ ہے اور کیا دل کو موہ لینے والا جملہ ہے۔ باتیں تو ہم سارے ہی کرتے ہیں نا، تنقید تو بڑی سوکھی چیز ہے، تنقید بڑی سوکھی چیز ہے، لیکن صاحبو ہو سکتا اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کا مقام ہی کوئی اور ہو۔ آپ فرماتے ہیں آنسو بہانے کے لیے تین چیزوں کا یکجا ہونا ضروری ہے، تین چیزوں کا یکجا ہونا ضروری ہے۔ واصف فرماتے ہیں ورنہ یہ آنسو تیرے مگرمچھ کے آنسو گرے جائیں گے۔ فرماتے ہیں تین چیزوں کا یکجا ہونا ضروری ہے۔ واصف فرماتے ہیں وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ فرماتے ہیں تو ہو، خدا ہو اور پسند تیری راز ہو۔ تو ہو، خدا ہو اور راز۔ جس کو آپ برا کہہ رہے ہیں، جس کو آپ غلط کہہ رہے ہیں، جس کو آپ اللہ کی مخلوق میں ہلکا جانے، ہو سکتا ہے وہ کبھی تنہائی میں بیٹھا ہو، وہ ہو خدا ہو اور اگر اس نے چند آنسو بہا دیے اور یہ وہ آنسو ہے جس کے بارے میں امام الانبیاء نے فرمایا مومن کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو اس کی جہنم کی آنکھ کو بجھا دینے کے لیے۔ بابا لوگا تو ہو، خدا ہو اور رات ہو، بس خدا جانتا ہو کہ تو بیٹا ہے اور تو جانتا ہو مجھے دیکھنے والا اس وقت صرف میرا خدا ہے، صرف میرا خدا ہے۔ اللہ کی مخلوق سے پھر علی حجویری فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے جلدی راضی ہو، کشف المحجوب میں آپ دیکھتے ہیں ایک ہوتا ہے راضی ہونا، جو صاحب ذوق لوگ بیٹھے ہیں، آپ فرماتے ہیں نہیں، اگر تم چاہتے تو اللہ تم سے جلدی راضی ہو جائے۔ اللہ تم سے پھر کیا کرے گا؟ پھر اللہ کی مخلوق سے پیار، اللہ کی مخلوق سے، اب اللہ کی مخلوق سے پیار وہ کرے گا نا جس نے قرآن پڑھا ہوگا، جس نے حضور کے فرامین کا مطالعہ کیا ہوگا، جس نے صوفیاء اور فقراء کی زندگیوں کو پڑھا ہوگا۔ اللہ جاہل کو کیا پتا اللہ کی مخلوق کی قدر کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق کتنی اعلیٰ چیز ہے، اللہ کی مخلوق کتنی اعلیٰ چیز ہے۔ سو صاحبو یہ تو سامنے پھول بیٹھے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ کتنے مقبول ہے رب کی بات، یہ تب پتہ چلے گا جب ہم فقراء کی مجلس میں بیٹھیں گے، صوفیاء کے پاس جا کے بیٹھیں گے۔ میں تو ایک بات پڑھ رہا تھا، کسی مدرسے کا واقعہ ہے، تو اس میں نا ایک شخص وہ ریٹائرمنٹ اس نے لی، تو اس نے کہا یار میں اپنی زندگی جو ہے نا یہ
اور مدرسے کے جو طالب علم ان کی خدمت میں گزارنے کا، ان کی خدمت میں گزارنے کا۔ وہ بلے صاحب فرماتے ہیں نا، خدمت تو جی کترا میں تین چار مخلوم تھا مندہ، خدمت تو کر نہیں سکتا، بنے تو مخلوم کرنا ہے۔ تو اس نے کبھی آٹے کا تھیلہ اٹھانا مدرسے میں بچوں کے لیے لے کے جانا، کبھی گھی کا کنستر اٹھایا ہوا ہے، کبھی دال اٹھائی ہوئی ہے۔ تو بچے ہوتے ہیں جی، بچے شرارت نہ کریں تو وہ بچوں کا حسن نہیں ہوتا، وہ تو بیمار بچہ ہوتا جو شرارت نہیں کرتا۔ تو بچوں نے نا اس کا نام حوار ڈال دیا، جسے عربی میں پنجابی میں کوتا کہتے ہیں۔ بچوں نے کہنا یہ تو ہمارا کوتا ہے جو ہمارے لیے چاول اٹھا کے لیتا ہے، گھی اٹھا کے لاتا ہے۔ سلسلہ چلتا رہا، ایک دن اس کو بھی خبر ہو گئی کہ یار یہ عجیب بچے ہیں، ان کی اتنی خدمت کرتا ہوں، یہ مجھے گدھا کہہ کے پکارتے ہیں، میں سارا دن دھوپ میں جاتا ہوں بازار میں، ان کے لیے آٹا کندھوں پہ اٹھا کے لاتا ہوں، گھی کندھوں پر اٹھا کے لاتا ہوں، انہوں نے میری یہ عزت کی، مجھے گدھا کہتے ہیں۔ اس نے کہا میں کل سے نہیں آؤں گا بھائی، میں کل سے آئے ہائے۔ اب رات جو سویا نہ تو مقدر کا ستارہ دیکھتا کیا ہے، میدان محشر سجا ہوا ہے، ہر کوئی جنت میں اپنے محلات کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ دیکھتے ایک محلے کے سامنے نا وہی مدرسے کے طالب کھڑے ہیں، وہی مدرسے کے بچے کھڑے ہیں، جن کی وجہ سے اس نے مدرسہ جانا چھوڑ دیا۔ یہ میری تذلیل کرتے مجھے گدھا کہتے ہیں، اب وہ بچے کھڑے ہیں، فرشتے ان سے بول رہے ہیں بابا جنت میں جاؤ، یہ تمہارا محل ہے، اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے، اس میں جاؤ۔ بچے جانے سے انکار کر رہے ہیں، وہ بابا ہم نہیں جائیں گے۔ وہ فرشتوں سے کہہ رہے ہیں ہم نہیں جائیں گے، اور فرشتے بولتے ہیں بابا کیوں نہیں جاؤ گے، محل تمہارا اللہ نے دے دیا، جنت تمہاری، اب جاؤ نا۔ وہ کہنے لگے نہیں اسی ادو جاواں گے اپنے محل میں جدو اسی اپنا کھوتا بھی نہ لے گا، اسی اپنا کھوتا بھی نہ لے کے جانا ہے۔ اس کی آنکھ کھل گئی، صبح گیا مدرسے میں، طالبوں سے کہا کھوتا چھوڑ کے کچھ اور کیا نہیں کرو، مجھے کچھ کہا۔ ان کی خدمت بڑا حجت دیتی ہے۔ آخری بات کرتا ہوں، پھر اجازت چاہوں گا۔ محمود غزنوی نام سب نے سن رکھا ہے، اس کا 3 باتوں پر ایمان نہیں تھا۔ اسے تو ایک تو اسے خبر نہیں تھی کہ میرے باپ کا نام کیا ہے، میرے باپ کا نام کیا ہے۔ ایک وہ کہتا تھا کہ یہ جو ایک اس کا آخرت پر یقین نہیں تھا۔ ایک وہ کہتا تھا یہ جو حدیث ہے نا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، وہ کہتا تھا یہ من گڑھ کر حدیث ہے، یہ ٹوٹی ہوئی چٹائیوں پر بیٹھ کے پڑھنے والے، یہ ٹوٹی ہوئی دیواروں میں بیٹھ کر پڑھنے والے، یہ پتہ کیسے وارث ہو سکتے ہیں انبیاء کے؟ کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں، چٹائیاں ان کے پاس بچھانے کے لیے نہیں، اینٹیں ان کے پاس عمارت بنانے کے لیے نہیں، یہ غریب الوطن لوگ ایک ایسے انبیاء کے وارث ہو سکتے ہیں۔ ایک رات وہ سفر میں تھا، گھوڑے پر سوار ہے، آگے آگے اس کا غلام ہے، اس نے وہ لالٹین پکڑی ہوئی ہے، تو وہ رستہ بتا کے اسے لے جاتا جا رہا ہے۔ چلتے چلتے نا اس نے اس کے سامنے رستے میں ایک مدرسہ آیا، چھوٹی چھوٹی اس کی دیواریں تھیں، ٹوٹی ہوئی عمارت ہے، ٹوٹی ہوئی چٹائیاں بچھی ہیں، اس پر نا ایک بچہ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اپنا سبق یاد کر رہا ہے، سبق وہ یاد کر رہا ہے۔ اب وہاں پہ لالٹین کا بندوبست نہیں تھا، روشنی کا بندوبست نہیں تھا، وہ بچہ اٹھتا، قریب بازار تھا، ہندو کی وہاں پہ دکان تھی، وہاں پہ لالٹین چل رہی تھی، وہاں پہ جاتا اپنا سبق یاد کرتا، پھر مدرسے میں آتا۔ اب وہ محمود غزنوی کھڑا ہے اور یہ منظر دیکھ رہا ہے، وہ یہ منظر دیکھ رہا ہے، بچہ پھر مدرسے میں آتا ہے، پھر تھوڑی دیر پڑھتا ہے، بھول جاتا ہے، پھر بازار میں جاتا ہے، پھر اس ہندو کی دکان پہ کھڑے ہو کے وہ لالٹین استعمال کرتا ہے، روشنی استعمال کرتا ہے، بڑی دیر اس بچے کھڑا ہونا جانا لگا رہا، ہندو کی دکان پہ جاتا، یاد کرتا، مدرسے میں آتا، پھر بھول جاتا تو پھر جانا پڑتا۔ آئے ہائے، محمود غزنوی نے جب اس بچے کی قرآن سے طرف دیکھی، محبت دیکھی، اس کے دل میں قرآن کا عشق دیکھا، اس نے بھی وہ دیوار کراس کی اندر گیا، بچے کے پاس گھر جا کے بیٹھا، کہا بیٹے یہ بار بار تیرا آنا جانا کیوں لگا ہوا ہے؟
کیا جانتا تھا یہ علاؤدین وہ محمود غزنوی ہے؟ اس نے کہا بابا مجھے سبق نہیں یاد ہو رہا، لالٹین کا یہاں پہ بندوبست نہیں ہے، روشنی کا انتظام نہیں ہے، ہندو کی دکان پہ جا کے سبق یاد کرتا ہوں، پھر آتا ہوں، پھر بھول جاتا ہوں، اسی لیے آنا جانا لگا ہوا ہے۔ اس نے اپنے غلام کے ہاتھ سے وہ سونے کی لالٹین جو اس نے پکڑی ہوئی تھی، اس نے کہا بیٹے اب یہ ہوا چلنے سے بجھے گی نہیں، ہوا اس پر اثر ہے نہیں، بڑی اچھی قسم کی ہے بیٹے، اب ہندو کی دکان پہ نہیں جانا، تیرا سفر ختم ہوا، اسی چار دیواری میں بیٹھ کر قرآن پڑھنا، قرآن کو یاد کرنا۔ وہ چلا گیا نا جب، اب رات سویا تو مقدر کا ستارہ جاگا، کائنات کے دولہ کی جلوہ کری ہو گئی۔ اب حضور نے ایک جملے مجھ سے تین سوالوں کا جواب دیا جو اس کے ذہن میں کھٹکا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا او سب خود بین کے بیٹے، کائنات کے دولہ بولے، فرمایا او سب خود بین کے بیٹے، ابھی تو تو نے میرے ایک وارث کی خدمت کی، اللہ نے تجھ پر جنت واجب کر دی ہے، تجھ پر جنت تجھے ملے گی، ابھی تو تو نے میرے ایک وارث کی۔ ان بچوں سے پیار کیا کریں، اپنے بچوں کو قرآن کی طرف راغب کریں، اپنے بچوں کو علماء کی مجلس میں بھیجا کریں، اپنے بچوں کو حدیث کا حافظ بنائیں، اور یہی کائنات ہے۔ دنیا داری تو پھر چلتی رہے گی ورنہ کچھ نہیں ہے اس میں کچھ نہیں ہے۔ صاحبو آؤ قرآن سے اپنا تعلق جوڑو، صاحب قرآن سے اپنا تعلق جوڑو۔ ہم قرآن سے دور ہو گئے، آج عالم اسلام میں مسلمانوں کو ذلت و رسوائی کا سامنا ہے کیونکہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، حضور کا فرمان پڑھنا چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت ہماری جس بہن نے قرآن حفظ کیا ہے، اللہ اس کو تمام پریشانیوں سے دور رکھے، اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا اجر اس کے والدین کو بھی عطا فرمائے۔ اللہ قبلہ حافظ محمد میرے برادر اکبر عمران آسوی صاحب جن کی محنت اور کوشش کے ساتھ وہ بچی قرآن کی حافظ بنی، اللہ آپ کے علم و عمل میں بھی مزید برکتیں عطا فرمائے، اس ادارے